سب سے پہلے تو اس بات کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ حسد جو ہے، یہ اس کو جیلسی کہہ لیں انگریزی میں تو یہ بھی ٹھیک ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، حسد ہے کیا چیز شریعت کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے نہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اس بات پہ حسد کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نواز دیا، اس کو کیوں دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی کوئی بھی اللہ کی نعمت جو ہے دوسرے کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، وہ یہ حسد کرتا ہے۔ اور اسلام جو ہے، اسلام نے کہا کہ تم حسد نہ کرو، رشک کرو۔ یعنی یہ کہو، رشک یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت اس کو دی ہے، اللہ وہ نعمت مجھے بھی دے دیں۔ یہ جو آپ رشک کہہ رہے ہیں اس پہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ رشک ہے۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض سے، حسد سے اور تجسس سے یعنی بچو۔ بغض اور حسد میں فرق کر دیں۔ یعنی یہ ایک اظہار ہے نا، بغض ہے یعنی کہ کسی سے نفرت کا اظہار ہے، کدورت کا اظہار ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بنو۔ لیکن آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے حسد کو ڈیفائن کر لیں۔ علی بھائی آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ حسد شرعی طور پہ حسد کیا چیز ہے، اس کا پیراڈائم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے حسد کی کوئی ڈیفینیشن ایز سچ نہیں دی۔ حسد بنیادی طور پہ ایک آپ کی نفسیاتی بیماری ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ذات ہے۔ یہ آپ نے بڑی ایک اعلیٰ بات کیا ہے کہ نا اس معاملے کو نا کھول دیا کہ شریعت نے اس کی کوئی ایز سچ ڈیفینیشن نہیں دی، ہاں، کہ آپ تعین کر سکیں کہ یہ حسد ہو گیا، نہیں۔ اس کی کئی صورتیں میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید چونکہ ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، تو لہٰذا یہ ہر نوعیت کی خرابیاں جو اس ہیومن بینگ میں واقع ہو سکتی تھیں اس کے علاج تجویز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آپ دیکھیں عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ، اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہر انسان میں تکبر کا ایک داعیہ موجود ہے۔ جب آپ 5 دفعہ غلامانہ کیفیت میں کھڑے ہوں گے تو اس داعیے پر ضرب لگے گی۔ آپ کے اندر جمع مال کا داعیہ ہے۔ لیکن اس 5 دفعہ کھڑے ہونے پہ تکبر بھی آ سکتا ہے کہ میں تو ہوں نمازی۔ تو وہ جو شلوار کھڑکتی ہے آپ کی اور مایا کی آواز آتی ہے، وہ یہی کھڑک ہوتی ہے نا جب آپ مسجد جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی بچے کو روکتے ہیں کہ وہ گاندنا کر پیچھے، وہ وہی تکبر ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن ان سے بھی بچنا چاہیے، ظاہر ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ اسی طرح آپ مال جمع کرتے ہیں، مال کا داعی ہے، لیکن آپ خود اپنے ہاتھ سے جب دیں گے اس پر ضرب لگائیں گے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی جو آپ کے یہ ڈاکٹر علی بڑا مشکل نہیں ہوگا اس بات کو دیکھنا کہ یہ ضرب لگی باہر لگی ہے، یہ میرے اندر بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اندر ہی کی بات ہے، باہر بوہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب واپس ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سر، حسد صرف اور صرف ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اسلام نے اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ جو ابلیس کو بھی تھی، جو ابلیس کو بھی تھی، انسانوں کو بھی تھی۔ قرآن اس کے 4 اسپیکٹ بیان کرتا ہے، پورے قرآن میں حسد 4 حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک، کفار کا اہل ایمان سے حسد ذکر ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ حسد کرتے تھے، کہتے تھے جی ہماری نسب سے نبی آنا چاہیے، سو اینڈ سو۔ دوسرا، بھائیوں کے مابین نسب حسد، 2 چیزیں قرآن سے حابیل اور قابیل اور یوسف علیہ السلام، وہ بالکل واضح ہے۔ تیسرا جو حسد کا پہلو قرآن مجید سے، حابیل اور قابیل کا حسد کس بات پہ تھا؟ حابیل اور قابیل کا حسد اس بات پہ تھا کہ ان میں وہ جو نکاح کا معاملہ بنا، وہاں سے اس حسد کا آغاز ہوا کہ کس نے نکاح سے کرنا ہے، کس سے کس کا نکاح ہونا ہے۔ اور پھر وہ حسد عروج پر کب گیا؟ جب دونوں سے قربانیاں مانگی گئیں اور ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں تو اس نے نکاح لیا، اور وہ قبول ہوتی تھی آگ گرنے سے، قبول ہوتی تھی آگ آ کے اس قربانی کو اچک لیتی تھی۔ تو اس بنیاد پر ان میں حسد ہوا۔ ایک تھا وہ صابر تھا، دوسرے نے کہا اچھا میری نہیں قبول ہوئی، ہن میں تن دس دینا۔ تو لہٰذا حسد ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کے لیے میں ان کا بھی رائے لے لوں پہلے، اس کے لیے آپ کو اسلام ٹریٹمنٹ مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ میں آئی ہے نا، انکمپٹنسی جو ہے نا، انکمپٹنسی وہ جب ایکسیپٹیبل نہ ہو تو حسد ہے، لیکن انکمپٹنسی اگر ایکسیپٹیبل ہو تو اس کو دوسرے الفاظ میں تقویٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کمال کی تو ان چیزوں کو کاٹنا کیسے حضرت؟ حسد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے 2 معنی ہیں۔ کوئی ایسا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوگا جس کا معنی نہ ہو، جس کا مفہوم نہ ہو۔ الف لام میم بالکل اس کے معنی ہے، الف سے اللہ، یہ تو لام سے تخیل بنایا جبرائیل، نا آپ میم نے۔ سے محمد۔ اب آپ ابن عربی کی زبان بات کر رہے ہیں۔ یہ مختصر لفظوں میں قرآن کا تعارف کرایا گیا نا کہ اللہ دینے والا، جبرائیل لانے والے، اور جس پر نازل ہوئی۔ ٹھیک، اس پر علماء نے بڑی تفاصیل لکھی ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ متشابہات میں سے اس کا علم اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل جانتے ہیں۔ اچھا، سب نے یہ نہیں کہا، سب نے نہیں کہا، سب سے زیادہ کام سب نے کس مسئلے پر سب نے ایک بات کی ہے۔ صحیح ہے آپ کی، سب ٹھیک ہے، اچھی بات کی۔
اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب حسد ایک لفظ ہے, اس کا ایک معنی ہے. اگر اس کا معنی ہی نہیں ہے, اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, تو پھر اس کا استعمال لغو ہوگا پھر نعوذ باللہ قرآن میں. بڑی اچھی بات. اب ڈیفینیشن اس کی کیا ہے, اس کا لغوی معنی کیا ہے کہ آپ تمنا کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اس کی نعمت کا زوال ہو اور مجھے حاصل ہو. تو اس کا مطلب یہ غیر مسلمانوں کو نہیں ہوگا حسد؟ غیر مسلموں وہ تو نعمتوں غیر مسلموں کو بھی ہوگا. نہیں, ان کے پاس بھی نعمتیں ہیں. یہ مسئلہ وہ تو سورسز پہ کریں گے. نعمت کا تو اطلاق جو ہے وہ صرف مسلمان پہ یا ایمان والے پہ ہوگا نا. نہیں, نعمت قرآن اللہ تعالیٰ نے نعمت اللہ کی ہے نا. دو نعمتیں ہیں نا, دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں. تو غیر مسلم ہے, وہ دنیا کی نعمتوں پر تو بلیو کرتا ہے نا, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور اس کو حاصل بھی کرتا ہے, اسے انجوائے بھی کرتا ہے, اور ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے دنیاوی نعمتیں ان کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا اب زائل جو انجوائے نہ کرے وہ حاسد ہے؟ نہیں, کیا جس کے پاس نہ ہو اس کو حسد ہوگا نا. مسئلہ یہ صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن حسد نہیں ہے. وہ پھر تربیت ہے نظر مصطفیٰ کی, مطلب ایبسنس آف اے تھنگ حسد تھوڑی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ان کو نہیں تھی, اس لیے کہ حسد میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا سے راضی نہ ہو. تو صحابہ تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مقام شکرہ کیوں نہیں کہیں گے اگر میں راضی نہیں ہوں؟ ڈاکٹر صاحب کچھ رائے دینا. اچھا میں اس پر حسد کی آپ نے تعریف پوچھی نا, میں اس کو مکمل کر لوں. تو زوال نعمت یہ ہے اس کا لغوی, زوال نعمت, اور اس کا دوسرا پہلو کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دوسری والی بات زیادہ چچتی ہے. اچھا اب ہمارے دونوں ساتھیوں نے جو آیتیں پڑھی ان کو اگر آپ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں کہ اس میں یہ کہا کہ یہ ان کو جو ہے حسد یہ ہے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت کیوں دی, اور اس کے ساتھ قرآن نے پھر ذکر کیا کہ سب سے بڑی نعمت وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, کہ سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ علم اور حکمت ہے. ہم تو مادیت کو سمجھتے ہیں نا, رب کی نعمتیں. قرآن کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ کتاب و حکمت, علم کہہ لیں, علم کہہ لیں اس کو, وزڈم کہہ لیں, جو مسلمانوں کے پاس وراثت نہ آئی. وہ علم نہیں کہ جو کتاب و حکمت, وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا. بیولوجی کتاب میں نہیں ہے, کیمسٹری کتاب میں بالکل ہے کتاب میں. ہمارا تو یہ علم ہے کہ کوئی بھی علم اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں, پرکھنا چاہیں, تو اس کا سرچشمہ قرآن ہے. آپ نے مسلمانوں کے علاوہ ساروں کو کہہ دیا کہ وہ نعمتوں پہ شکر گزار ہوں, کیونکہ علم ہمارے پاس ہی نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں علم, ہمارے پاس ہے علم. ہماری ایک دیکھیں نا ایک ہسٹری ہوتی ہے. ہمارے بنو امیہ کے دور میں جو وہ بنا تھا, وہ ہم نے 400 سال گزارے جس پہ کہ ہم نے بڑی ہاؤس جو بنا تھا, باب الحکمت بنا تھا, وہ جو دارالحکمت جو بنا تھا, اس نے 400 سال امت مسلمہ کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی. باقی یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ علم ہیں, لیکن یہ کسی مذہب کی میراث نہیں ہے, یہ انسانی فکر کی وراثت ہے. پہلے یہ یونان میں تھا, پھر مصر میں آیا, پھر چائنا میں گیا. پھر جب ہم علم اور حکمت کہتے ہیں, اس سے تمام علوم ہیں, اس سے تمام علوم ہیں. دینی علوم یعنی دینی, میرے نزدیک تو دینی علوم ہیں ہی کوئی نہیں. کیا وہ اس لیے کہ جو بھی علم ہے وہ دین ہے, کیونکہ اس کا سرچشمہ قرآن ہے. اچھی بات کی ہے. جی آپ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ دیکھیں میں وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ جو بھی علم ہے وہ دینی ہے. میں اس میں ایک چھوٹی سی, ابھی آپ بات کرتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی, تو میرے ذہن میں فوراً ایک روایت آ گئی جی کہ صحابہ کے پاس یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا, لیکن حسد کیوں نہیں تھا پھر بھی. تو اس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا, لا یجتمعان فی قلب عبد, کہ کسی بھی انسان کے اندر دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی, ایمان والحسد. تو ان کے اندر ایمان تھا, حسد نہیں تھا. تو جس میں ایمان ہوگا حسد کیسے ہوگا؟ صحابہ میں کیسے حسد ہو سکتا ہے؟ بات کا مزہ تو لے لینا ہے, دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. لا یجتمعان فی قلب عبد, دو چیزیں کسی انسان میں جمع نہیں ہو سکتی. آج میں کسی حاسد کو دیکھ کے کہہ دوں گا کہ تیرے میں ایمان نہیں ہے تو وہ فتویٰ میرے پہ لگا دے گا. یقیناً